ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اور آسٹریا کے دیرینہ دوستانہ تعلقات ہیں۔ دونوں ملکوں کے تعلقات دہائیوں پر محیط تاریخی حقائق پر مبنی ہیں۔ قابل تجدید توانائی اور کان کنی کے شعبے میں آسٹریا کا تعاون قابل تعریف ہے۔ چانسلر کرسٹن اسٹاکر کے ساتھ ون آن ون اور وفود کی سطح پر مذاکرات ہوئے۔ صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر آئی ٹی کی تعلیم اور تربیت کے لیے کوشاں ہیں۔ نوجوانوں کی ترقی کے لیے متعدد منصوبے شروع کیے گئے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ غیر قانونی تارکین وطن کے مسئلے پر یورپی پارٹنرز کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کی معیشت کا اہم انحصار زراعت پر ہے۔ ٹیکنالوجی کی ترقی اور فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کے لیے کاوشیں جاری ہیں۔ زرعی شعبے میں ویلیو ایڈیشن کے لیے آسٹریا کے تعاون کا خیر مقدم کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ معدنیات اور کان کنی کے شعبے میں بھی دو طرفہ تعاون بڑھانا چاہتے ہیں۔ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے۔ مختلف شعبوں میں آسٹریا کی بزنس کمیونٹی کو سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ویانا میں آسٹریین چانسلری آمد، جہاں ان کا پرتقال استقبال کیا اور چاکو چوبند دستے کی سلامی اور گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ آسٹریا کے چانسلر کرسٹن اسٹارکر نے وزیر اعظم کا خیر مقدم کیا، جس کے بعد دونوں رہنماؤں کے درمیان 1 to 1 ملاقاتیں ہوئیں۔ مذاکرات میں پاکستان اور آسٹریا نے دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری، آئی ٹی، تعلیم، صحت اور سیاحت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا، جبکہ متعدد مفاہمتی یادداشتوں کو جلد حتمی شکل دینے پر بھی اتفاق ہوا۔ قابل تجدید توانائی، ٹیکسٹائل، سرجیکل آلات، اسپورٹس گڈز اور آئی ٹی کے شعبوں میں اشتراک بڑھانے پر زور دیا گیا۔ ملاقات میں عالمی اور علاقائی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا اور اقوام متحدہ کے مؤثر کردار کی حمایت کا اعادہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے آسٹریا کے سرمایہ کاروں کو اپیل کی اپریل کے اسلام آباد میں ہونے والے یورپی یونین پاکستان بزنس فورم میں شرکت کی دعوت دی، جبکہ چانسلر کو دورہ پاکستان کی بھی دعوت دی گئی۔ بانی تحریک انصاف کی دائیں آنکھ کی بینائی بہتر ہو کر 6/9 پارشل ہو گئی ہے۔ بانی کی آنکھ کا معائنہ سے متعلق میڈیکل رپورٹ سامنے آ گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی کا معائنہ 15 فروری کو کیا گیا۔ پروفیسر پر مشتمل ماہر امراض چشم کے میڈیکل بورڈ نے معائنہ کیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بانی کی دائیں آنکھ کی بینائی اینک کے بغیر 6/24 پارشل ریکارڈ ہوئی ہے، جبکہ بائیں آنکھ کی بینائی 6/9 ریکارڈ کی گئی ہے۔ اینک کے ساتھ دائیں آنکھ کی بینائی بہتر ہو کر 6/9 پارشل ہو گئی، جبکہ بائیں آنکھ کی بینائی مکمل طور پر 6/6 ہو گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ دائیں آنکھ کے معائنے میں پردہ بصارت پر شوز کے آثار پائے گئے ہیں۔ دائیں آنکھ کے سوجن میں کمی آئی ہے۔ ماہرین نے اینٹی VIGF علاج کی تکمیل کے بعد OCT اینجیوگرافی اور FFA ٹیسٹ کروانے کا مشورہ دیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ میڈیکل بورڈ کے چیک اپ کے بعد اپوزیشن کے دو رہنما علامہ ناصر عباس اور بیرسٹر گوہر نے رات 9 بجے پمس اسپتال کا دورہ کیا۔ دوسری جانب وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ بانی پٹائی کی ایک آنکھ کی بینائی اینک لگا کر 70% ہے اور ان کی دوسری آنکھ کی بینائی 6/6 ہے۔ شیخوپورہ بار کونسل کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ طبی ٹیم نے بانی پٹائی کے جاری علاج پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ اپوزیشن رہنماؤں اور بانی PTI کے ذاتی معالجین کو تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے۔ اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے وزیر اعظم کی قیادت میں مشکل فیصلوں کے نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ ملک کی معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام اشد ضرورت ہے۔ ریاست پاکستان 4 اکائیوں پر مشتمل ہے۔ گلگت بلتستان اور کشمیر ہمارا حصہ ہیں۔ ان کا کہنا ہے ہم نے سب نے مل کر اس ملک کو بہتری کی طرف لے جانا ہے۔ وکلاء کے مسائل کا ادراک ہے، ان کے مسائل کا حل ہماری ترجیح ہے۔ انصاف کی فراہمی میں بار اور بینچ میں تعاون ناگزیر ہے۔ بدقسمتی سے خیبر پختونخوا کے بچوں کے ہاتھوں میں کتابوں کے بجائے ہتھیار تھما دیے گئے ہیں اور انہیں سڑکیں بند کرنے کا کہا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا گجرات میں تقریب سے خطاب کہا، وہاں کے بچوں کے ذہنوں میں تشدد بھرا جا رہا ہے، جبکہ عوام ترقی سے محروم ہے۔ جب کارکردگی کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو جواب دیا جاتا ہے کہ ہم شعور دے رہے ہیں، مگر اصل ضرورت تعلیم، ترقی اور خوشحالی کی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پنجاب حکومت اپنے تمام وسائل بچوں اور نوجوانوں پر نچھاور کر رہی ہے۔ پنجاب کے تمام وسائل ہونہار طلباء کے لیے حاضر ہیں۔ پنجاب کی جین زی اس دنیا کو فتح کرنے کے لیے تیار ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ پنجاب ترقی کی راہ پہ گامزن ہے اور کھوئی ہوئی رونقیں بحال ہوئی ہیں۔ انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ پنجاب کے ہر بیٹے اور بیٹی کا مستقبل روشن ہے اور حکومت ہر بچے اور بچی پر دستیاب وسائل خرچ کرے گی۔ وزیر اعلیٰ نے نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ ہی ملک کا مستقبل ہیں اور پاکستان کی بقا آپ کے ہاتھوں میں ہے۔
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने श्रीलंका में वज़ीर खेल उमूर नौजवानान सुनील कुमार गैमज और वज़ीर दाखिला और पार्लिमानी उमूर आनंद विजय पाला से अलग अलग आला सतह मुलाकातें की हैं। मोहसिन नकवी और श्रीलंकन वज़ीर खेल उमूर नौजवानान ने खेल खुसूसन क्रिकेट के फ़रोग़ और दोनों ममालिक के दरमियान बाहिमी इश्तराक बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने फैसला किया कि क्रिकेट समेत दीगर खेलों के शोबों में ताउन को मज़ीद मुस्तहकम किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने T20 वर्ल्ड कप के दौरान बेहतरीन इंतज़ामात और श्रीलंकन मेहमान नवाजी को सराहा और श्रीलंकन वजीर को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। वफाकी वज़ीर दाखिला ने श्रीलंकन हम मनसब आनंद विजय पाला से मुलाकात में दाखिली सिक्योरिटी, इंसदाद दहशत गर्दी और इंसदाद मुनशियात के शोबों में बाहिमी ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया। कराची के मसरूफ कारोबारी मरकज़ में पेश आने वाले सानिया दर्जनों जाने निकल गया। सानिया गुल प्लाजा के लवाहिकीन ने हुकूमत सिंध, मेयर कराची, ज़िला इंतज़ामिया और रेस्क्यू इदारों के खिलाफ शिकायत के अनबार लगा दिए। जुडिशल कमीशन के सामने लवाहिकीन के इंकशाफात ने कई सवालात खड़े कर दिए। तफसीलात जानते हैं ज़िशान मलिक की इस रिपोर्ट में। प्लाजा की तहकीकात के लिए कायम जुडिशल कमीशन का पहला बाकायदा इजलास कमीशन के सरबराह जस्टिस आगा फैसल की सरबराही में हुआ। जुडिशल कमीशन के सरबराह जस्टिस आगा फैसल ने मुतासरीन के अहल खाना से मुलाकात की। लवाहिकीन ने सिंध हुकूमत, मेयर कराची, ज़िलाई इंतजामिया और रेस्क्यू अदारों के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगा दिए। जस्टिस आगा फैसल ने मुतासरीन के अहल खाना से गुफ्तगू में कहा कि नुकसान का अजाला मुमकिन है, जानी नुकसान का नहीं। चाहते हैं कि तमाम हकायक सामने आए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे सानियात रोके जा सके। लवाहिकीन के मुताबिक आग लगने के वक्त इमारत के दरवाजे बंद थे। इब्तदाई तौर पर सिर्फ एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौजूद थी। पानी की किल्लत थी, रेस्क्यू में ताखीर हुई। अगर बर वक्त कार्रवाई की जाती तो कई जानें बच सकती थीं। कई खानदानों को अपने प्यारों की शिनाख्त DNA के जरिए करना पड़ी। कुछ 4 दिन तक लापता रहे और जब मैयत मिली तो सिर्फ ताबूत हवाले किया गया। सवाल यह भी उठाया गया कि इमरजेंसी ऐलान का निजाम होने के बावजूद इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ, अकबी रास्तों पर रुकावटें क्यों थी और करीबी हैवी मशीनरी को रेस्क्यू के लिए क्यों इस्तेमाल न किया गया। कुछ लवाहिकीन का कहना है कि आग खुद बुझी, अदारे सिर्फ पानी मारते रहे। ये सानिया सिर्फ एक इमारत का नहीं, ये सवाल है निजाम, तैयारी और जिम्मेदारी का। जुडिशल कमीशन की कार्रवाई जारी है। लवाहिकीन को इंसाफ का इंतजार है और शहर को यकीन दहानी की जरूरत है ऐसा सानिया दोबारा ना हो। कैमरा टीम के साथ ज़िशान मलिक, NTN न्यूज़, कराची। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा है कि भारत मकबूजा कश्मीर में 7 दिहाइयों से मजालिम ढा रहा है और मासूम कश्मीरियों को जेलों में कैद कर रखा है। मुजफ्फराबाद में पहले ओवरसीज़ कश्मीरीज़ कॉन्वेंशन से वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने खिताब करते हुए कहा है कि मकबूजा वादी में बदतरीन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं और 1 लाख कश्मीरी शहीद हो चुके हैं। मार्का हक के बाद मसला कश्मीर आलमी सतह पर जिंदा हो गया और कश्मीरी अवाम की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और कश्मीरियों को भी खराज तहसीन पेश किया और कहा कि ये अफराद हर मुश्किल वक्त में मुल्की मईशत में अपना कलीदी किरदार अदा करते रहे हैं। वज़ीर आज़म ने आज़ाद कश्मीर की तरक्की को तरजीह दी है और आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूल का तोहफा दिया गया जो तालीम और तरक्की की जानिब अहम इक़दाम है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ ने ओवरसीज़ कश्मीरियों के लिए वाज़ेह पैगाम दिया और अपनी शनाख्त, सियाहत और कानून साजी में मुकम्मल आज़ादी है और किसी भी तरह के कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुजफ्फराबाद में पहले ओवरसीज़ का कश्मीरीज़ कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमें इन पर फ़ख्र है जो हमारी आज़ादी के दफ़ा अपने खून से करते हैं। उन्होंने ओवरसीज़ कश्मीरियों की जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी अदालतें बनाने का ऐलान भी किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि आज कश्मीरी आज़ाद की फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं और पाकिस्तानी कौम इनके लिए ऑक्सीजन की मानंद है। इनकी कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी से जुड़ी हुई है। कश्मीरी रोज़गार के लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद है और हुकूमत ने इन्हें कारोबार और सयाहत माहौल फराहम करने के इक़दाम किए। खबर देंगे वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है हर शोबे में शफाफियत यकीनी बना रहे हैं, तमाम मुआशी अशारिया मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। इस्लामाबाद में खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी मिल्कियती इदारों में बेहतरी लाना हमारी जिम्मेदारी है। गुज़िश्ता 3 साल में खसारे कम हुए हैं, मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात मुतारिफ करवा रहे हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि कुछ कंपनियों के मुनाफे में कमी वाक़ हुई है, हमने इदारों की गवर्नेंस बेहतर की है। इदारों में लगने वाले चेयरपर्सन या चेयरमैन का ताल्लुक प्राइवेट इदारों से है। कुछ ऐसे इदारे थे जिनको बंद कर दिया है या बंद करने जा रहे हैं। बंद किए जाने वाले इदारों के मुलाजमीन को पैकेज दिए गए हैं। मुसलसल खसारे का शिकार इदारों को बंद कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि हम प्राइवेटाइजेशन की जानिब बढ़ रहे हैं। कौमी एयरलाइन और फर्स्ट वुमेन बैंक की शफाफियत से निजकारी की गई। वज़ीर आज़म की हिदायत है कि निजकारी के अमल को शफाफियत के साथ आगे ले जाया जाए। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने एबट लेबॉर्ट्रीज पाकिस्तान के मैनेजमेंट डायरेक्टर और चेयरमैन फार्मा ब्यूरो ने मुलाकात की जिसमें सेहत के शोबों में जारी
معیاری اصلاحات، ادویات کی دستیابی اور ریگولیرٹی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات کے دوران چیف ایگزیکٹو آفیسر نے ریپ میں کیے جانے والے عملی اقدامات کو سراہا، کہا کہ ان اصلاحات سے فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو استحکام ملے گا۔ اس موقع پر وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا حکومت ادویات کی دستیابی کو یقین بنانے اور برآمدات میں اضافے کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر صحت نے ہدایت کی کہ ملک کے ہر ضلع میں کم سے کم ایک HIV اسکریننگ اور علاج مرکز قائم کیا جائے گا تاکہ عوام کو اپنے علاقوں میں معیاری طبی سہولیات میسر آ سکیں۔ انہوں نے بارڈر ہیلتھ سروسز ریگولیشن کے سفارشات پر عمل درآمد مزید مؤثر بنانے اور سرحدوں میں آنے والے ہر فرد کی مناسب اسکریننگ یقینی بنانے پر زور دیا۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ صحت کے نظام میں بہتری، ریگولیرٹی، اصلاحات اور مقامی صنعت کے استحکام کے ذریعے عوام کو بہتر اور معیاری طبی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ سینئر وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت نے پیکا ایکٹ بنایا ہے، تاہم اصل ضرورت اس قانون پر مؤثر عمل درآمد کی ہے۔ یاد نہیں کہ ڈیفیمیشن قانون کے تحت کسی کو باقاعدہ سزا ملی ہو، جس کی وجہ سے جھوٹی خبروں کا سلسلہ نہیں رک سکا۔ شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ فیک نیوز کے ذریعے نہ صرف سیاسی مخالفین بلکہ ان کی فیملیز کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے اور بعض اوقات خاندانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جھوٹی خبروں کا ہم خود بھی شکار بنتے ہیں، اس لیے اس مسئلے کا سنجیدہ حل نکالنا ضروری ہے۔ انہوں نے تجویز دی کہ اس معاملے پر سندھ اسمبلی میں قرارداد لائی جائے اور وزیر قانون سے مشاورت کے بعد ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دی جائے جو قانونی پہلوؤں کا جائزہ لے۔ ان کا کہنا تھا کہ قوانین پہلے سے موجود ہیں مگر ان کا غلط استعمال بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، اس لیے متوازن اور ذمہ دارانہ طریقہ کار اپنانا ہوگا۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں سال کی سب سے بڑی چوری کی واردات جیولری شاپ میں ہوئی۔ مجموعی طور پر 30 کروڑ سے زائد کا سونا اور ہیرے صاف کر لیے گئے۔ صوبائی وزیر داخلہ ضیاء حسن لنجار نے نوٹس لیتے ہوئے SSP ویسٹ سے رپورٹ طلب کر لی۔ تفصیلات عارف حبیب کی اس رپورٹ میں۔ کراچی میں پولیس کارکردگی پر بڑا سوالیہ نشان۔ اورنگی ٹاؤن کے علاقے اقبال مارکیٹ میں جولی شاپ سے کروڑ روپے کا سونا اور ہیرے چوری کر لیے گئے۔ ذرائع کے مطابق اسے رواں سال کی سب سے بڑی واردات قرار دیا جا رہا ہے۔ واقعے کا وزیر داخلہ سندھ نے بھی نوٹس لیا۔ پولیس حکام کے مطابق سیکٹر 11.5 مین روڈ پر قائم پرنس جیولرز میں نامعلوم ملزمان عقب کی دیوار توڑ کر داخل ہوئے۔ دکان مالک ایوب خان کے مطابق 12 فروری کو دکان معمول کے مطابق بند کی مگر 14 فروری کو کھولی تو دیوار ٹوٹی ہوئی اور لاکرز خالی تھے۔ ملزمان مبینہ طور پر 606 تولہ سونے کے زیورات اور لاکھوں روپے مالیت کے ڈائمنڈ سیٹ لے اڑے۔ اورنگی ٹاؤن میں جولی شاپ میں نقب زنی کی واردات پر صوبائی وزیر داخلہ ضیاء حسن لنجار نے سخت نوٹس لیتے ہوئے SSP ویسٹ سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ کراچی کے علاقے بھٹائی کالونی کے مکینوں کا کے الیکٹرک کے خلاف دھرنا، لوڈ شیڈنگ کے خلاف شدید احتجاج، بجلی دو کے نعرے لگا دیے۔ کورنگی کراسنگ بھٹائی کالونی کے رہائشی مسلسل اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے تنگ آ گئے۔ آج بھٹائی کالونی کے مکینوں نے قیوم آباد میں کے الیکٹرک کے دفتر کے باہر دھرنا دے کر احتجاج کیا۔ شرکا نے مطالبہ کیا کہ بجلی کے بل وقت پر اور پورے ادا کرتے ہیں تو مکمل اور بلا تعطل بجلی فراہم کی جائے۔ مکینوں کا کہنا ہے کہ بجلی کی غیر اعلانیہ بندش سے پانی کا شدید بحران پیدا ہو گیا ہے اور علاقے میں زندگی مشکل ہو گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 8 ماہ قبل سے یہ لوڈ شیڈنگ شروع ہوئی جبکہ اس سے پہلے پورا علاقہ لوڈ شیڈنگ فری تھا۔ کہ الیکٹرک حکام نے علاقے میں بجلی چوری کا الزام لگایا جس پر مکینوں نے کہا کہ بجلی چوری روکنے کا کام الیکٹرک کا ہے، ہمارا نہیں۔ مکینوں نے اعلان کیا کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہونے تک دھرنا جاری رہے گا اور ضرورت پڑنے پر کورنگی روڈ بھی بند کیا جائے گا۔ ICC T20 ورلڈ کپ 2026 میں بھارت کے ہاتھوں شکست کے بعد سپر ایکٹ مرحلے میں کوالیفائی کرنے کے لیے پاکستان کو اپنا آخری گروپ میچ لازمی جیتنا ہوگا۔ بھارت کے خلاف 61 رنز کی شکست سے پاکستان کے رن ریٹ کو بھاری دھچکا پہنچا ہے۔ شکست کے بعد پاکستان کا رن ریٹ 0.93 سے گر کر منفی 0.40 ہو گیا۔ رن ریٹ کی بنیاد پر پاکستان پوائنٹس ٹیبل پہ امریکہ سے نیچے آ گیا۔ پاکستان کا آخری گروپ میچ نمیبیا سے 18 فروری کو کھیلا جائے گا۔ سپر ایکٹ مرحلے میں جانے کے لیے پاکستان کو یہ میچ لازمی جیتنا ہوگا۔ نمیبیا نے اگر اب سیٹ کر دیا تو پاکستان سپر 8 کے دور سے باہر ہو جائے گا۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTA نیوز۔